برادران اسلام السلام علیکم۔ برادران اسلام، پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان کی اصلی پہچان کے بارے میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے نفاق اور منافقت کی علامتیں اور نفس کی بندگی، خواہش نفس کی بندگی۔ مسلمان کی اصلی پہچان یہ ہے کہ وہ ان تین بیماریوں سے پاک ہو، یعنی مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا کے سوا کسی کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی پیروی نہ کرنے والا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سراسر حق ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور انسان کے لیے دین و دنیا کی بھلائی جو کچھ بھی ہے صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اس بات پر پورا یقین جس شخص کو ہوگا وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور جب اسے حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ سیدھی طرح سے اس کے آگے سر جھکا دے گا، پھر چاہے اس کا دل کتنا ہی تل ملائے اور خاندان کے لوگ کتنی ہی باتیں بنائیں اور دنیا والے کتنی ہی مخالفت کریں، وہ اس میں سے کسی کی بھی پرواہ نہ کرے گا، کیونکہ ہر ایک کے لیے اس کا صاف جواب یہی ہوگا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، تمہارا بندہ نہیں ہوں، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تم پر نہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے تو ہوا کرے، میرا دل تو اس کو نہیں مانتا، مجھے تو اس میں نقصان نظر آتا ہے، اس لیے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے پر چلوں گا، تو ایسے شخص کا دل ایمان سے خالی ہوگا، وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، مگر حقیقت میں وہ اپنے نفس کا بندہ ہے اور اپنی رائے کا پیروکار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ بھی ہو، مگر فلاں بات تو باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، یا فلاں قاعدہ تو میرے خاندان یا برادری میں مقرر ہے، اسے کیسے توڑا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کا شمار بھی منافقوں میں ہوگا، چاہے نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی پیشانی پر کتنا ہی بڑا گڈھا پڑ گیا ہو، اور ظاہر میں اس نے کتنی ہی دینی صورت بنا رکھی ہو، اس لیے کہ دین کی اصل حقیقت اس کے دل میں اتری ہی نہیں۔ دین رکوع اور سجدے و روزے اور حج کا نام نہیں ہے، اور نہ دین انسان کی صورت اور اس کے لباس میں ہوتا ہے، بلکہ اصل دین نام ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اور اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سبھی شامل ہے۔ اس سے یہ مقصد نہ سمجھ لینا کہ ہم روزہ، نماز اور حج، زکوٰۃ کی خلافت کر رہے ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سبھی کچھ شامل ہے۔ اللہ اور رسول کی فرما برداری کا جو شخص اپنے معاملے میں خدا اور رسول کی فرما برداری سے انکار کرتا ہے، اس کا دل حقیقت میں دین سے خالی ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی شرعی اور دینی صورت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت سے بے پرواہ ہو کر کہتا ہے کہ فلاں بات اس لیے اپنائی جائے کہ وہ انگریزوں میں رائج ہے، اور فلاں بات اس لیے قبول کی جائے کہ وہ فلاں قوم اس کی وجہ سے بڑی ترقی کر رہی ہے،
اور فلاں بات اس لیے مانی جائے کہ فلاں بڑا آدمی ایسا کہتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ باتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا چاہتے ہو تو ہر اس بات کو اٹھا کر دیوار پر دے مارو جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اسلام کا دعویٰ تمہیں شوبہ نہیں دیتا۔ زبان سے کہنا کہ ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے معاملوں میں ہر وقت دوسروں کی بات کے مقابلے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرتے رہنا نہ ایمان ہے نہ اسلام، بلکہ اس کا نام منافقت اور کپٹ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ نور آیت نمبر 46 سے 52 تک، ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، آگے سیدھے راستے کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ اور رسول پر، اور ہم نے فرمانبرداری قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں ایک گروہ فرمانبرداری سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک گروہ کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی طرفداری میں ہو تو رسول کے پاس بڑے فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ قرآن کریم ان آیتوں میں ایمان کی جو تشریح دی گئی ہے اس پر غور کیجیے۔ اصلی ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے سپرد کر دیں، جو حکم وہاں سے ملے اس کے آگے سر جھکا دیں، اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہ سنیں، نہ اپنے دل کی، نہ خاندان والوں کی، اور نہ دنیا والوں کی۔ یہ کیفیت جس میں پیدا ہو جائے وہی مومن اور مسلم ہے، اور جو اس میں خالی ہو اس کی حیثیت منافق کپٹ چاری سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی کچھ صورتیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عرب میں شراب پینے کا رواج زور شور سے تھا۔ عورت اور مرد دونوں، جوان اور بوڑھے، سب شراب کے رسیا تھے۔ ان کو اصل میں شراب سے عشق تھا۔ اس کی تعریفوں کے گیت گاتے تھے اور اس پر جان دیتے تھے۔ یہاں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب کی لت لگ جانے کے بعد اس کا چھوٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی
قبول کر لیتا ہے مگر شراب چھوڑنا قبول نہیں کرتا۔ اگر شرابی کو شراب نہ ملے تو اس کی حالت بیمار سے بدتر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ جب قرآن پاک میں شراب حرام ہونے کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ وہی عرب جو شراب پر جان دیتے تھے، اس حکم کو سنتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے کہ بارش کا پانی بہتا ہے۔ اس جگہ کچھ لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جس وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے کی آواز کو سنا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو جس شخص کا ہاتھ جہاں تھا وہیں کی وہیں رک گیا۔ جس کے منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا اس نے فوراً اس کو ہٹا لیا اور پھر ایک بوند حلق میں نہ جانے دی۔ یہ ہے ایمان کی شان، اس کو کہتے ہیں خدا اور رسول کی اطاعت۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت رکھی گئی ہے۔ ننگی پیٹھ پر 100 کوڑے، جن کا خیال کرنے سے ہی آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اگر شادی شدہ آدمی ہو تو اس کے لیے پتھروں سے مارنے کی سزا ہے، یعنی اس کو پتھروں سے اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ اسی سخت سزا کا نام سن کر ہی آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ مگر آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جس کے دل میں ایمان تھا ان کی کیا کیفیت تھی۔ ایک شخص زنا کر بیٹھا، کوئی گواہ نہ تھا، کوئی عدالت تک پکڑ کر لے جانے والا نہ تھا، کوئی پولیس کو خبر کرنے والا نہ تھا، صرف دل میں ایمان تھا۔ جس نے اس آدمی سے کہا کہ جب تو نے خدا کے قانون کے خلاف اپنے نفس کی خواہش پوری کی ہے تو اب جو سزا خدا نے اس ظلم کے خلاف طے کی ہے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ چنانچہ وہ شخص خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ آپ منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر دوسری طرف آ کر یہی بات کہتا ہے۔ آپ پھر منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر سامنے آ کر سزا کی درخواست کرتا ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا مجھے دی جائے۔ یہ ہے ایمان۔ جس کے دل میں ایمان موجود ہے اس کے لیے ننگی پیٹھ پر 100 کوڑے کھانا بلکہ سنگسار تک کر دیا جانا آسان ہے، مگر نافرمان بن کر خدا کے سامنے حاضر ہونا مشکل ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں ہوتا۔ خاص کر باپ، بھائی، بیٹے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان پر سب کچھ قربان کر دینا آدمی گوارا کر لیتا ہے۔ مگر آپ ذرا بدر اور احد کی لڑائیوں پر غور کیجیے کہ ان میں کون کس کے خلاف لڑنے گیا تھا۔ باپ مسلمانوں کی فوج میں ہے تو بیٹا کافروں کی فوج میں، یا بیٹا اس طرف ہے تو باپ اس طرف، ایک بھائی ادھر تو دوسرا بھائی ادھر، قریب سے قریب رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں اور اس طرح لڑے ہیں کہ مانو یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں، اور یہ جوش ان میں کچھ روپے، پیسے یا زمین کے لیے نہیں بھڑکا، نہ کوئی ذاتی دشمنی تھی، بلکہ صرف اس وجہ سے وہ اپنے خون اور اپنے گوشت پوشت کے خلاف لڑ گئے کہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پر باپ، بیٹے، بھائی اور سارے خاندان کو قربان کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب عرب میں جتنے پرانے رسم و رواج تھے اسلام نے قریب قریب ان سبھی کو توڑ ڈالا تھا۔ سب سے بڑی چیز بت پرستی تھی، جس کا رواج سینکڑوں سال پرانا چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو۔ شراب، زنا، جوا، چوری اور ڈاکہ عرب میں معمولی بات تھی۔ اسلام نے کہا کہ ان سب کو چھوڑ دو۔ عورتیں عرب میں کھلی پھرتی تھیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ پردہ کرو۔ عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ لَیپالک لڑکوں کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو سگی اولاد کو ہوتی تھی۔ جو گود لیے بچے یا بیوی کے ساتھ آئے ہوئے بچے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسلام نے کہا کہ وہ سگی اولاد کی طرح نہیں ہیں، بلکہ لَیپالک اگر اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو اس اولاد سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ کون سی پرانی رسم ایسی تھی جس کو توڑنے کا حکم اسلام نے نہ دیا ہو؟ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول پر ایمان لائے تھے ان کا کیا طریقہ تھا۔ صدیوں سے جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا سجدہ کرتے اور نظریں چڑھایا کرتے تھے، ان کو ان ایمان والوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ سینکڑوں سال سے جو خاندانی رسمیں چلی آ رہی تھیں ان سب کو انہوں نے مٹا کر رکھ دیا۔ جن چیزوں کو وہ پاک سمجھتے تھے خدا کا حکم پا کر انہیں پاؤں تلے روند ڈالا۔ جن چیزوں کو وہ ناجائز سمجھتے تھے خدا کا حکم آتے ہی ان کو جائز سمجھنے لگے۔ جو چیزیں صدیوں سے پاک سمجھی جاتی تھیں وہ ایک دم ناپاک ہو گئیں، اور جو صدیوں سے ناپاک خیال کی جاتی تھیں وہ ایکائک پاک ہو گئیں۔ کفر کے جن طریقوں میں لذت اور فائدے کے سامان خدا کا حکم پاتے ہی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اسلام کے جن حکموں کی پابندی انسان کو بری لگتی ہے ان سب کو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ اس کا نام ہے ایمان اور اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر عرب کے لوگ اس وقت کہتے کہ فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، اور فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور فلاں کام کو تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ باپ دادا سے یہی ہوتا آیا ہے، اور فلاں باتیں رومیوں کی ہمیں پسند ہیں اور فلاں باتیں ایرانیوں کی ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ مطلب اگر عرب کے لوگ اسی طرح اسلام کی ایک ایک بات کو رد کر دیتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 52، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ تم جب تک نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی بے چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہیں، یعنی کہ جو چیزیں تمہیں پیاری ہیں وہ تمہیں خدا کی راہ میں قربان کرنی پڑیں گی۔ اپنی خواہش نفس کو بھی اللہ کے فرمان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے قربان کرنا پڑے گا۔ بس یہی آیت اسلام اور ایمان کی جان ہے۔ اسلام کی اصل شان یہی ہے کہ جو چیز
جو چیزیں آپ کو پیاری ہیں ان کو خدا کی خوشی پر قربان کر دیں۔ زندگی کے سارے معاملوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کا حکم ایک طرف بلاتا ہے اور نفس کی خواہشیں دوسری طرف بلاتی ہیں۔ خدا ایک کام کا حکم دیتا ہے، نفس کہتا ہے کہ اس میں تو تکلیف ہے یا نقصان ہے۔ خدا ایک بات سے روکتا ہے، نفس کہتا ہے کہ یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے۔ دوسری طرف ایک دنیا کی دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہر قدم پر انسان کو دو راستے ملتے ہیں، ایک راستہ اسلام کا ہے اور دوسرا کفر اور نفاق کا۔ جس نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا کر خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دل کی دنیا کی خوشی پوری کی، اس نے کفر یا نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کی جو بات آسان ہے اسے تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر سکتے ہیں، مگر جہاں کفر اور اسلام کا اصلی مقابلہ ہوتا ہے وہیں سے رخ بدل لیتے ہیں۔ اسلام کے بڑے بڑے دعوے داروں میں بھی یہ کمزوری موجود ہے۔ بے اسلام بہت پکارتے ہیں، اس کی تعریف کرتے کرتے ان کی زبان سوکھ جاتی ہے، اس کے لیے کچھ دکھاوے کے کام کر دیتے ہیں، مگر ان سے کہیے کہ یہ اسلام جس کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، آئیے ذرا اس کے قانون کو ہم آپ خود اپنے اوپر لاگو کریں، تو وہ فوراً کہیں گے کہ اس میں فلاں مشکل ہے اور فلاں کٹھنائی ہے، اور اس وقت تو اس کو بس رہنے ہی دیجیے۔ مطلب یہ کہ اسلام ایک خوبصورت کھلونا ہے، اس کو بس طاق پر رکھیے اور دور سے بیٹھ کر اس کی تعریفیں کیے جائیے، مگر اسے خود اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر اور رشتہ داروں پر اور اپنے کاروبار اور معاملات پر ایک قانون کی حیثیت سے لاگو کرنے کا نام تک نہ لیجیے۔ یہ ہمارے آج کل کے دینداروں کا حال ہے۔ اب دنیا داروں کا تو ذکر ہی بیکار ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ اب نمازوں میں وہ اثر ہے جو کبھی تھا، نہ روزوں میں ہے، نہ قرآن پڑھنے میں، اور نہ شریعت کی ظاہری پابندیوں میں۔ اس لیے کہ جب روح ہی موجود نہیں تو اکیلا بے جان جسم کیا کرے گا۔ برادران اسلام، آج کا ویڈیو میں یہی ختم کرتا ہوں، اور اگلا ویڈیو ہمارا اسلام کی اصل کسوٹی پر آئے گا۔ اسلام کی اصل کسوٹی جو میں دلیلوں سے آپ کو بتاؤں گا، اور ابھی تک جن بھائیوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، تاکہ اگلا ویڈیو ہمارا فوراً آپ سب کے پاس میں پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔